بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراساں میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراساں سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ آپ گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے، لیکن جب اس نے اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے۔ جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضور، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں۔ مالک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً بھانپ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہذا مجھے اجازت دے دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ مت جائیں، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے تو مجھے میرے کام کی اجرت دیا کرتا تھا اور اب تو مجھے میرے تقویٰ کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک کے شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، کیا بتاؤں، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر کریا کریا گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی تقویٰ کی اعلیٰ مثال۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔